DarsQuran.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم کو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.DarsQuran.com الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون۔ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم سورۃ الانعام کا آغاز کر رہے ہیں۔ عربی زبان میں انعام چوپاؤں کو کہتے ہیں، کیونکہ اس سورت کے اندر انعام کا لفظ آیا ہے اور چوپاؤں کے احکام، بعض احکام اللہ نے بیان کیے ہیں، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا۔ اس میں 165 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اور جو مکی صورتیں ہوتی ہیں ان کے اندر عام طور پر عقائد سے بحث کی جاتی ہے۔ خاص طور پر 3 بنیادی عقائد مکی صورتوں میں زیر بحث آتے ہیں، یعنی عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت و رسالت اور عقیدہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی کا عقیدہ۔ ان 3 عقائد پر عام طور پر مکی صورتوں میں بحث کی جاتی ہے اور زور دیا جاتا ہے، اور مشرکین کے عقائد جو ہیں ان 3 عقائد کے حوالے سے ان کی تردید کی جاتی ہے۔ مثلا عقیدہ توحید کے حوالے سے وہ شرک میں مبتلا تھے تو شرک کی تردید کی جاتی ہے، نبوت و رسالت کا انکار کرتے تھے تو اس کی تردید کی جاتی ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے تھے تو اس کی تردید کی جاتی ہے۔ سورۃ الانعام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس سورت کے اندر مشرکین کے عقائد کی تردید کے لیے 2 اسلوب اختیار کیے ہیں، تقریر کا اسلوب اور تلقین کا اسلوب۔ تقریر کے اسلوب کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ توحید کے دلائل ایسے مسلم اصولوں کی صورت میں اللہ نے بیان فرمائے کہ انسان ان کا انکار نہ کر سکے۔ گویا کہ بتایا گیا کہ ارے بھائی یہ عقیدہ توحید یہ تو بالکل بدیہی سا عقیدہ ہے، اس کے لیے تو دلائل پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، زیادہ مغز ماری کی ضرورت نہیں ہے۔ آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے، تمہیں مٹی سے پیدا کرنے والا اللہ ہے، تمہیں موت دینے والا اللہ ہے۔ تو یہ ایسے اصول ہیں اور ایسی چیزیں ہیں کہ جو عقل سلیم ہے وہ ان کا انکار نہیں کر سکتی۔ اور تلقین کے اسلوب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کو ایسے دلائل سکھاتا ہے جن دلائل کا منکرین کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ ان سے پوچھئے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ کون ہے؟ بتاؤ کون ہے اس کا مالک؟ کیا یہ
جو تم نے مٹی، پتھر، لکڑی، لوہے، تانبے، پیتل، سونے چاندی سے بنائے ہوئے بت ہیں، کیا یہ مالک ہیں؟ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کے یہ مالک ہیں؟ یا یہ قبروں والے جن کی تم پوجا کرتے ہو کیا یہ مالک ہیں؟ یا وہ فرشتے جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ مالک ہیں؟ ظاہر ہے کہ ان کے اندر یہ ہمت نہیں تھی، اتنے ڈھیٹ نہیں تھے، یہ جرت نہیں تھی کہ کہہ سکتے کہ ہاں لات، حبل، عزا اور منات وہ سب کچھ کے مالک ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ تو پھر اللہ کے نبی خود کہتے، اللہ نے فرمایا آپ خود کہہ دیں، قل للہ، فرما دیجیے سب کچھ اللہ کا ہے اور کسی کا نہیں۔ تو یہ ایسے دلائل جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور ان کی تردید نہیں کر سکتے تھے۔ یا مثال کے طور پر آیت نمبر 19 میں فرمایا اللہ نے، قل ایو شیء اکبر الشہادہ، یہ بتاؤ اللہ سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ ان سے پوچھیں اللہ سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے میں گواہی دیتا ہوں کسی شخص پر، میں نے یہاں کسی کو دیکھا، کوئی حرکت کرتے ہوئے دیکھا، تو میں اس وقت کی گواہی دے سکتا ہوں، لیکن اس نے کل کیا کیا میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا، 10 سال پہلے کیا کیا میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا، اور اگر مجھ سے پوچھے کہ 100 سال پہلے تم نے ان کے باپ دادا کو فلاں فلاں کام کرتے ہوئے دیکھا تھا، میں گواہی نہیں دے سکتا، اور 1000 سال پہلے میں گواہی نہیں دے سکتا۔ لیکن اللہ ایسا ہے کہ اللہ سارے انسانوں پر اور سارے زمانوں پر گواہی دے سکتا ہے۔ تو آپ ان سے پوچھئے کون ہے اللہ سے بڑا گواہ، کون ہے اللہ سے بڑا شاہد، کون ہے؟ اب یہ جو ان سے سوال کیا گیا تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، چنانچہ اللہ نے اپنے نبی امی سے فرمایا آپ فرما دیجئے قل اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اور اللہ سے بڑھ کر گواہی کسی کی نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی گواہ وہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دونوں اسلوب اختیار کیے گئے ہیں اس سورۃ الانعام کے اندر مشرکین کے غلط نظریات کی تردید کے لیے۔ اور اس سورت کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں بیان فرمائی کہ فرمایا کہ نزلت علی سورۃ الانعام جملۃ واحدہ، یہ سورۃ الانعام جو ہے مجھ پر اکٹھی نازل ہوئی، یک بار نازل ہوئی، وشجعها 70,000 من الملائکہ لہم زجر بالتسبیح والتحمید، اور یہ سورت 70,000 فرشتوں کے جلوں میں، ان کے جلوس میں نازل ہوئی، اور صورت یہ تھی کہ وہ سارے کے سارے فرشتے اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تحمید بیان کر رہے تھے۔ تو آپ سوچئے 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے، سبحان اللہ الحمدللہ جب کہہ رہے ہوں گے تو کیا منظر ہوگا۔ یہاں تو صورت یہ ہے، ہمارے ہاں 100-200 بندہ بیٹھا ہو تو اتنے زور سے نعرے لگاتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑا مجمع ہے، اور خطیب حضرات ان کو مجبور کرتے ہیں زور سے نعرہ لگانے پر، زور سے نعرہ لگاؤ اور زور سے نعرہ لگاؤ۔ بعض خطیب شرمندہ کرتے ہیں، لگتا ہے کھانا کھا کر نہیں آئے ہو، تمہارے اندر جان نہیں ہے، زور سے نعرہ لگاؤ، اتنی زور سے نعرہ لگاؤ کہ وائٹ ہاؤس میں سنا جائے، یوں ایسے جوش دلاتے ہیں، تو نعرے لگواتے ہیں تو 100 200 400 500 1000 2000 بندے نعرہ لگاتے ہیں تو آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ تو جب 70,000 فرشتے سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہوں گے تو کیا منظر ہوگا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت اس طریقے سے 70,000 فرشتوں کے جلوس میں نازل ہوئی۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ سے، الحمدللہ۔ قرآن کریم کی کئی صورتیں ایسی ہیں کہ اللہ نے ان کا آغاز کیا الحمدللہ سے، اور کئی صورتیں ایسی ہیں کہ اللہ نے ان کا اختتام کیا ہے الحمدللہ سے۔ الحمدللہ سے ابتدا، الحمدللہ پر انتہا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ کلمہ جو ہے الحمدللہ یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، الحمدللہ۔ اسی لیے تو قرآن کریم کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ وہ سورت جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، قرآن میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت وہ سورہ فاتحہ ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ سے۔ اللہ کو یہ کلمہ بڑا پسند۔
انسان نفی کرے میری تعریف نہیں ہے، تیری تعریف نہیں ہے، تعریف اللہ کی ہے، میری اور آپ کی تعریف نہیں ہے، کسی کمال والے کی حقیقت میں تعریف نہیں ہے، اور کمال والا کوئی ہے ہی نہیں، جس کے اندر کوئی ذاتی کمال ہو کوئی ہے ہی نہیں، سارے کمالات تو اللہ کے ہیں، اللہ ہی کسی کو کمال عطا کرتے ہیں، ذہانت کا کمال اللہ عطا کرتے ہیں، فصاحت اور بلاغت کا کمال اللہ عطا کرتے ہیں، قوت و طاقت کا کمال اللہ عطا کرتے ہیں، شجاعت اور بہادری کا کمال اللہ عطا کرتے ہیں، تو سارے کمالات حقیقت میں اللہ کے ہیں، یہاں تک کہ سب سے زیادہ کمالات والے تو ہیں سید الرسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے کمالات اور مقام مرتبہ خدا کی قسم ہمارے سر پر، ہماری آنکھوں پر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے بھی جو کمالات تھے وہ اللہ کے عطا کرتے تھے، وہ آپ کے ذاتی کمالات نہیں تھے، اللہ کے عطا کرتا تھے، اللہ نے عطا کیے۔ تو الحمدللہ اپنی نفی میری تعریف نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں، اور پاگل ہے جو یہ سمجھتے ہے کہ میں تعریف کے قابل ہوں، میرے اندر کوئی ذاتی کمال ہے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے میرے پاس ہے کیا، میں کیا ہوں، کیا ہوں، ذرا اللہ جھٹکا دے دے، ذرا سا جھٹکا دے دے تو میری قوت و طاقت کا راز کھل جائے، میں ہے کیا، ذرا جھٹکا دے دے، بہت کمزور ہے، یقین کرے انسان۔ اللہ نے خود کہا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور حقیقت میں انسان بڑا کمزور ہے۔ اللہ ہمیں آزمائش سے بچائے، جھٹکے سے بچائے، حادثے سے بچائے، ایکسیڈنٹ سے بچائے، آزمائش سے بچائے، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری طاقت کا راز کھل جائے، ہم ہیں کیا، بہت کمزور، بہت کمزور۔ تو الحمدللہ تمام طریقہ اللہ کے لیے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد اور احمد، دونوں کے اندر حمد ہے، محمد کے اندر بھی حمد ہے اور احمد کے اندر بھی حمد ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اس امت کا لقب کیا ہے؟ حمادون، اللہ کی بہت تعریف کرنے والے، اور حضور کے ناموں میں سے ایک نام ہے حماد، اللہ کی بہت تعریف کرنے والے۔ سب سے زیادہ تعریف کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس اعتبار سے بھی کہ آپ نے اللہ کی بڑی تعریف کی، اور اس اعتبار سے بھی کہ آپ کے دنیا میں آنے کے بعد جو کروڑوں اربوں انسان تعریف کر رہے ہیں، تو یہ تعریف بھی حقیقت میں حضور کے کھاتے میں لکھی جا رہی ہے، حضور نے لگایا۔ اگر حضور ہم کو نہ سکھاتے، ہو سکتا ہے ہم کسی بت کی تعریف کر رہے ہوتے، کسی قبر کی تعریف کر رہے ہوتے۔ آج ہم الحمدللہ کہہ رہے ہیں تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے۔ قربان جائیے اپنے آقا کے قدموں کی خاک پر کہ جنہوں نے انسان کو انسانوں کی تعریف کی بجائے، جنوں کی تعریف کی بجائے، شیطانوں کی تعریف کی بجائے، اور پتھروں کی تعریف کی بجائے، اور بتوں کی تعریف کی بجائے اللہ کی تعریف پر لگا دیا۔ اور آپ جانتے ہیں قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو جھنڈا ہوگا، اور جس جھنڈے کو دیکھ کر ہم انشاءاللہ حضور کی قیادت میں جائیں گے، اس جھنڈے کا نام ہوگا لواء الحمد، حمد والا جھنڈا، اللہ کی تعریف والا جھنڈا۔ تو بھئی یہ بڑا مبارک کلمہ ہے الحمدللہ۔ اللہ ہمیں بار بار یہ کلمہ کہنے کی توفیق دے، نہ صرف زبان سے بلکہ اللہ ہمارے دل میں اتار دے، اللہ ہمارے دل میں اتار دے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، ہر حال میں الحمدللہ۔ وہ کھلائے تو بھی الحمدللہ، اور وہ بھوکا رکھے تو بھی الحمدللہ، وہ سیب دے تو بھی الحمدللہ، اور وہ بیمار کرے تو بھی الحمدللہ، وہ اولاد دے تو بھی الحمدللہ، اور اولاد لے لے تو بھی الحمدللہ، وہ امیر بنا دے تو الحمدللہ، وہ فقیر بنا دے تو الحمدللہ۔ www.darsequran.com۔ اور اگر ہم الحمدللہ نہیں کہیں گے تو کیا اللہ سے امارت کو چھین لیں گے؟ لیکن اللہ کی نظر میں محبوب بن جائیں گے کہ یہ میرا بندہ وہ ہے کہ جو تکلیف میں بھی الحمدللہ 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 کہتا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام طریقے اس اللہ کے لیے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ سماوات
آسمان اور ارض زمین یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن عربی زبان میں حقیقت میں کہتے ہیں کل ما علاک فہو السماء، جو کچھ تمہارے اوپر ہے وہ آسمان ہے۔ ہم تو سمجھتے نا کہ یہ جو نیلی چھت نظر آ رہی ہے یہ آسمان، لیکن عربی لغت کے اعتبار سے اصل جو معنی ہے وہ یہ کہ جو کچھ تمہارے اوپر ہے وہ آسمان ہے، اور ارض کیا ہے؟ جو کچھ ہمارے نیچے ہے وہ ارض ہے، زمین ہے، اور اللہ ہی جانے کہ ہمارے اوپر کیا کچھ ہے، اور اللہ ہی جانے کہ ہمارے نیچے کیا کچھ ہے۔ صرف یہ زمین تو نہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ خاک، یہ مٹی، یہی تو نہیں، اس زمین کے نیچے تہوں تک، نیچے تک پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ ابھی انسان قدرت کے سارے راز نہیں جان سکا، انسان تو بھی جاہل ہے۔ میں تو جدید علوم پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن جو پڑھے ہوئے ہیں ان کی کتابیں دیکھتے ہیں، ان کی تحقیقات پڑھتے ہیں تو پتہ چلا کہ اوپر کی فضا میں ایک جو ہے بلیک ہول یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے قریب جو ستارے چلے جاتے ہیں، جو سیارے چلے جاتے ہیں، اور یہ ستارے یہ کوئی دیے نہیں ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ کوئی موم بتیاں نہیں ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ وہ ستارے اور سیارے ہیں جن میں سے بعض ہماری اس زمین سے بڑے ہیں۔ تو کہتے ہیں بلیک ہول ان ستاروں اور سیاروں کو نگل جاتے ہیں، اور سائنسدان نہیں پتہ چلا سکے کہ یہ جاتے کہاں ہیں، یہ کہاں جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی جیسے ہم سنتے ہیں نا کہ بہت بڑا ایک دیو تھا اور اس نے بندے کھا لیے اور ڈکار بھی نہیں مارا، پتہ بھی نہیں چلا کہاں گیا۔ تو بلیک ہول میں جو چلے جاتے پتہ بھی نہیں چلتا یہ ستارے اور سیارے کہاں گئے۔ یہاں تک کہ سائنسدان ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کسی وقت یہ زمین بلیک ہول کے قریب چلی جائے تو وہ اس کو نگل جائیں گے اور پتہ ہی نہیں چلے گا یہ ساتوں سمندر کہاں گئے، یہ دریا کہاں گئے، یہ ہمالیہ جیسے پہاڑ یہ کہاں گئے، یہ زمین کہاں گئی، یہ بلڈنگیں کہاں گئی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اللہ فرماتے تمام طریقے اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، اوپر کی دنیا کو پیدا کیا۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ اوپر کی دنیا کیا ہے اللہ ہی جانے۔ ہم تو خیر ویسے ہی سائنس پڑھے ہوئے نہیں ہیں، دنیا میں پھرے ہوئے نہیں ہیں، ہم چاند پر نہیں پہنچے، سورج پر نہیں پہنچے، ستاروں پر نہیں پہنچے، لیکن جو چاند تک پہنچ گئے، جو ستاروں تک پہنچ گئے، جنہوں نے بڑی بڑی خوردبینیں اور دوربینیں ایجاد کر لی، تحقیقات کر لی، وہ بھی ابھی تک اوپر کی ساری دنیا کا حال معلوم نہیں کر سکے۔ تمام طریقے اس اللہ کے لیے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، اوپر کے سارے جہان کو، ساری دنیاؤں کو، ساری فضاؤں کو اسی نے پیدا کیا، والارض، اور نیچے جو کچھ ہے وہ بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اس زمین کے نیچے پتہ نہیں کیا کچھ ہے، آپ جانتے ہیں اس زمین کے نیچے اللہ نے کتنے خزانے چھپا رکھے جن تک ابھی انسان پہنچ سکا ہے۔ پٹرول کے خزانے، معدنیات کے خزانے، سونے کے خزانے، چاندی کے خزانے زمین کے نیچے، اور آگے اس سے آگے پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ تو جو کچھ ہے اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کیا۔ اب سوچئے جس کے پاس جتنا علم ہوگا، اور علم ہوگا ایمان والا علم، اقرا بسم ربک والا علم، اللہ کے نام والا علم، وہ جب آسمانوں کی بلندیوں کو دیکھے گا اور زمین کی پستی کو دیکھے گا اور ان دونوں کی وسعتوں کو دیکھے گا، وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب کچھ ان بتوں نے پیدا کیا ہے، وہ کبھی نہیں کہہ سکتا ان عاجز انسانوں نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے۔ جو ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی، اللہ کہتے ہیں مکھی نہیں بنا سکتے، وہ اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی کائنات کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ ایک مچھر نہیں بنا سکتے۔ سائنس جتنی بھی ترقی کر جائے اور جتنا بھی کمپیوٹرائز نظام بنا لے، لیکن آج بھی سائنسدان ایک مکھی اور مچھر پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا لن یخلقوا ذبابا ولا یجتمعوا، سارے بھی جمع ہو جائیں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے، سارے جمع ہو جائیں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ تو کیسے خالق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خالق ہیں، ہم بڑے ہیں؟ وجعل الظلمات والنور، اور اللہ نے تاریکیاں بھی پیدا کی اور اللہ نے روشنی بھی پیدا کی۔ تاریکیاں پیدا کرنے والا بھی اللہ اور نور پیدا کرنے والا بھی اللہ۔
قرآن جو یہ الفاظ استعمال کرتا ہے، کیونکہ ہمارا علم ہے محدود، ہم تو اپنے زمانے کے سارے گمراہ لوگوں کو نہیں جانتے. سارے لوگوں کو تو چھوڑے، پاکستان میں اور پاکستان کے دیہاتوں میں، بلوچستان کے علاقوں میں، اندرون سندھ میں اور پنجاب میں کیسے کیسے لوگ ہیں اور کیسے کیسے ان کے نظریات ہیں ہم نہیں جانتے. میں تو سب کے بارے میں نہیں جانتا کیسے کیسے لوگ پائے جاتے ہیں، تو پوری دنیا کے بارے میں ہم کیا جانتے ہوں گے. اللہ پاک جب یوں فرماتے ہیں تو نہ معلوم کن کن لوگوں کے غلط نظریات کی تردید کر رہے ہوتے ہیں مگر ہمیں خبر نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اب اللہ نے کہہ دیا کہ تاریکیاں بھی میں نے پیدا کی، اب روشنی بھی میں نے پیدا کی، تو بعض حضرات نے لکھا تفسیروں کے اندر کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے تاریکی کے پیدا کرنے والا اور ہے، روشنی کا پیدا کرنے والا اور ہے، شر کا پیدا کرنے والا اور ہے، خیر کا پیدا کرنے والا اور ہے. ایک کو اہرمن کہتے ہیں، دوسرے کو یزدان کہتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں، غلط ہے، تاریکیوں کا پیدا کرنے والا بھی میں ہوں اور روشنی کا پیدا کرنے والا بھی میں ہوں. یہاں سے تردید ہو گئی ان کی. پھر قرآن کو دیکھیں تو قرآن میں ظلمت، تاریکی جہاں بھی آیا جمع آیا ہے، ظلمات، تاریکیاں اور نور جہاں بھی آیا ہے واحد آیا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے، دوست ہے ایمان والوں کا، وہ ان کو نکالتا ہے ظلمات سے، اندھیروں سے نور کی طرف. اب ظلمات اللہ جمع لائے اور نور کو واحد لائے. قرآن میں جگہ جگہ علماء کہتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ گمراہی کے راستے تو بہت سارے ہیں لیکن ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے. گمراہی کے راستے بہت سارے ہیں، کفر کی صورتیں بہت ساری ہیں. مکہ کے مشرکوں کا بھی کفر تھا، یونانیوں کا بھی کفر تھا، اور رومیوں کا بھی کفر تھا، اور یہودیوں کا بھی کفر، ہندوؤں کا بھی کفر، مجوسیوں کا بھی کفر، اور بدھ مذہب والوں کا کفر. نہ معلوم کفر کی کتنی قسمیں، تاریکیوں کی قسمیں بے شمار، ضلالت کے طریقے بے شمار، لیکن ہدایت کا طریقہ صرف ایک ہے، اہدنا الصراط المستقیم. مولا ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. اور آپ جانتے ہیں یہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے اس کے اندر تین چیزیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا بھی دے، سیدھے راستے پر جمع بھی دے اور منزل تک پہنچا بھی دے. یہ تین چیزیں ہیں اس کے اندر، دکھا بھی دے، جمع بھی دے، پہنچا بھی دے. بہت سے ایسے ان کو پتہ ہی نہیں صراط مستقیم ایسے، صراط مستقیم کون سا ہے پتہ ہی نہیں. بہت سے ان کو پتہ تو ہے مگر چلتے چلتے پھسل جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں چلتے رہتے ہیں لیکن آخر میں جا کر ہٹ جاتے ہیں، منزل تک نہیں پہنچ پاتے. اور منزل کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. یاد رکھیں کہ مومن کی منزل وہ اللہ کی رضا ہے، میرا اللہ راضی ہو جائے، یہ ہے ہماری منزل جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. سجدے اسی لیے، رکوع اسی لیے، یہ درس تدریس اسی لیے، یہ دعوت تبلیغ اسی لیے، یہ تصوف جہاد اسی لیے، اور یہ صدقہ خیرات اسی لیے، یہ ذکر و دعا تسبیح و تقدیس اسی لیے اللہ راضی ہو جائے. یہ ہماری منزل ہے. ہم اہدنا الصراط المستقیم کے اندر اللہ سے یہ مانگتے ہیں مولا دکھا بھی دے، جمع بھی دے اور منزل تک پہنچا بھی دے. ایسا ہو جائے کہ ہم مرے کہ اس حالت میں مرے کہ تیری طرف سے اعلان ہو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف، وہ رب آج تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. اللہ اکبر. ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا، اللہ کی شان اللہ جس کو عطا فرمائے. ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا، آخر وقت تھا، بیمار تھے، بیٹا ان کی عیادت اور خدمت کے لیے موجود تھا. تو باہر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکلا، کون ہے؟ ایک کھڑا ہے کوئی قاصد، اور اس نے پرچی دی، ایک رکا دیا، کہا ابا جان کو یہ جا کر رکا دے دو. وہ رکا لے کر اندر گیا،
تو دیکھا کہ والد صاحب تو انتقال فرما چکے، اور رک کر کھول کر پڑھا تو لکھا ہوا تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو عرض کر رہا تھا بھائیو، ظلمات یہ قرآن میں جمع آیا اور نور واحد آیا، اس لیے کہ ظلمتیں تو بہت، ضلالتیں تو بہت، گمراہیاں تو بہت، کفر کے راستے بہت، لیکن ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے، نور صرف ایک ہے۔ اور پھر مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ اللہ نے ظلمات کو پہلے ذکر کیا، تاریکیوں کو، اور نور کو بعد میں ذکر کیا، اس طرح سے بھی کہ اس دنیا میں پہلے تاریکی ہی تاریکی تھی، گیس تھی، دھواں تھا، تاریکی ہی تاریکی۔ پھر اللہ نے سورج کو پیدا کیا اور چاند کو پیدا کیا اور ستاروں کو پیدا کیا، اور اس کائنات کو اللہ نے روشن روشن کر دیا۔ اور اس اعتبار سے بھی ظلمت کو پہلے ذکر کیا کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو جاہل ہوتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے تو جاہل ہوتا ہے، علامہ بن کر پیدا نہیں ہوتا، ہاں عالم بننے کے وسائل لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے تم جو پیدا ہوتے ہو کچھ بھی نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے۔ اللہ تمہیں کان دیتے، آنکھیں دیتے، دل دیتے، دماغ دیتے، یعنی علم کے ذرائع دیتے ہیں، تو تم اس سے علم حاصل کرتے ہو۔ تو اس لیے اللہ نے ظلمات کو پہلے ذکر کیا اور نور کو بعد میں ذکر کیا۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ۔ ذرا غور فرمائیے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، تاریکیوں کو پیدا کیا، روشنی کو پیدا کیا۔ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ۔ یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے لمبا کر کے پڑھا، ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ۔ یہ ثم کا لفظ یہ عربی زبان میں آتا ہے استبعاد کے لیے، ایک گویا کے تعجب کے اظہار کے لیے۔ مانا تو یہ بنتا ہے پھر بھی یہ لوگ جو کافر ہیں دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں، پھر بھی، یعنی کتنی بعید بات ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ آسمانوں کو پیدا کرنے والا وہ، زمینوں کو پیدا کرنے والا وہ، ظلمات کو پیدا کرنے والا وہ، اور نور کو پیدا کرنے والا وہ، اور ٹھہراتے ہیں ان کو جو عاجز ہیں، جو ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے، ہاتھوں کے گھڑے ہوئے، ان کو ٹھہراتے ہیں برابر کس کے؟ اللہ کے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ ارے کتنی بعید بات ہے، کتنی عجیب بات ہے، کیسے ہے، کیسی ہے کہ عقل ہی نہیں ان کے اندر کہ ان کو اپنے رب کے برابر ٹھہرا رہے۔ هو الذی خلقکم من طین، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ثم قضا اجلا، پھر زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی۔ وہی اللہ نے جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے۔ بعض حضرات نے کہا کہ چونکہ انسانوں کے جو باپ تھے حضرت آدم علیہ السلام وہ پیدا ہوئے مٹی سے، اس لیے اللہ سارے انسانوں کو کہتے ہیں تمہیں پیدا کیا مٹی سے۔ اور دوسرے حضرات نے کہا اس تعویل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کی تخلیق کے اندر اور ہر انسان کی نشو و نما کے اندر مٹی کا دخل ہے۔ ہر انسان کی تخلیق میں، ہر انسان کی نشو و نما میں مٹی کا دخل ہے۔ غلہ پیدا ہوتا ہے مٹی میں، مٹی سے پیدا ہوتا ہے، غلہ کھاتا ہے، خون بنتا ہے، خون بنتا ہے، مادہ منویہ بنتا ہے، اسی مادہ منویہ سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ تو ہر انسان کی تخلیق اور نشو و نما میں کسی نہ کسی طریقے سے مٹی کا دخل ہے، لہذا اس تعویل کی ضرورت نہیں کہ آدم علیہ السلام تو مٹی سے پیدا ہوئے اور باقی مٹی سے پیدا نہیں ہوئے، نہیں، سارے کے سارے انسان مٹی سے پیدا ہوئے، ہم سب مٹی سے پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ایک عجیب بات یاد آ گئی، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا کہ انسان کی اصل ہے مٹی، یہ زمین، اور زمین جو بننا شروع ہوئی تو سب سے پہلے وہ جگہ نمودار ہوئی جہاں کعبہ ہے،
غور سے سنیے گا، بڑی عجیب بات اللہ والے نے بیان فرمائی. فرمایا کہ انسان کی اصل ہے مٹی اور مٹی کی اصل ہے کعبہ. کہ کعبے کی زمین پہلے، کعبے کا ٹکڑا پہلے نمودار ہوا، پھر وہاں سے زمین پھیلنا شروع ہوئی، تو سارے عالم کی، ساری زمین کی اصل ہے کعبہ اور انسان کی اصل ہے مٹی. اور اصول یہ ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز لوٹتی ہے اپنی اصل کی طرف، ہر چیز لوٹتی ہے اپنی اصل کی طرف. آپ نے دیکھا بچہ جو ہوتا ہے اس کے اندر کشش ہوتی ہے اپنی ماں کے لیے، اس سے پیدا ہوا ہے جو صحیح بچہ ہوگا، جو صحیح الفطرت ہوگا، جو واقعی بچہ ہوگا، بیٹا ہوگا، تو اس کے لیے کشش ہوگی اپنی ماں کے لیے. جو صحیح انسان ہوگا اس کے اندر کشش ہوگی کعبہ کے لیے، اس لیے کہ اس کی اصل ہے، وہیں سے پیدا ہوا. مٹی پیدا ہوئی کعبے سے اور انسان پیدا ہوا مٹی سے، تو گویا کہ انسان کی اصل ہے کعبہ کی زمین اور ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. تو ایمان والوں کے دل کے اندر جو کعبہ کی کشش پائی جاتی ہے، اس لیے کہ ان کی اصل کعبہ کی مٹی ہے. ایک بات سننا آگے میں نے عرض کر دی. اللہ نے فرمایا کہ هو الذی خلقکم من طین، وہ اللہ جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. آپ نے غور کیا اللہ نے پہلے ذکر کیا ہے عالم کبیر کا اور پھر ذکر کیا ہے عالم صغیر کا. پہلے ذکر کیا آسمانوں کا، زمین کا، ظلمات کا، نور کا، یہ ہے عالم کبیر، بڑا عالم، بڑا جہان. اور پھر اللہ نے ذکر کیا عالم صغیر کا، انسان کا، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے. ہے یہ عالم کبیر، یہ بھی ایک جہان، اور یہ خود انسان جو ہے یہ بھی ایک جہان ہے. اور بعض حضرات نے ثابت کیا جو کچھ پورے جہان میں ہے اس کی کچھ نہ کچھ جھلک اس انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہے. دنیا میں کیا ہے، اس جہان میں کیا ہے، اس میں پانی ہے، اس میں ہوا ہے، اس میں لوہا ہے، اس میں نمک ہے، اس میں پتھر ہے، اس میں مٹی ہے، اس میں شوگر ہے. تو دیکھا جائے تو خود انسان کے اندر بھی یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. اس کے اندر ہوا بھی ہے، اس کے اندر پانی بھی ہے، اس کے اندر لوہا بھی ہے، اس کے اندر پتھر بھی ہیں، اس کے اندر مٹی بھی ہے. جو کچھ سارے جہاں میں ہے اس کی کچھ نہ کچھ جھلک اس انسان میں بھی ہے. ہاں ایک چیز ایسی ہے جو عالم کبیر میں نہیں ہے، عالم صغیر میں ہے. وہ کیا کہ عالم صغیر کو اللہ نے وہ دل دیا ہے جس دل کے اندر اللہ سما سکتا ہے، اور یہ چیز عالم کبیر کو حاصل نہیں ہے. معرفت کا نور، محبت کا نور، ایمان کا نور اس عالم صغیر انسان کے دل کے اندر سما سکتا ہے. یہ خصوصیت ایسی ہے کہ انسان کو حاصل ہے اور پورے جہان کو حاصل نہیں ہے. پہاڑوں کو حاصل نہیں ہے، سمندروں کو حاصل نہیں ہے، دریاؤں کو حاصل نہیں ہے. انسان کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے. یہ بلکہ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کہتے میں وہ ہوں جو کہیں بھی نہ سما سکا لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. مومن کے دل. والذی خلقکم من طین، وہی اللہ جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے. ثم قضا اجلا، پھر زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی. اللہ نے ہماری زندگی کی ابتدا بھی متعین کر دی اور انتہا بھی متعین کر دی. اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور اللہ کے سوا کوئی جانتا بھی نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کوئی ولی، غوث، کتب، ابدال، عالم، جاہل، سائنسدان، ڈاکٹر کوئی نہیں جانتا کہ میری زندگی کتنی ہے. نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا. جو بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہیں اللہ پاک ایسے پکڑتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے اللہ نے پکڑا اور کہاں سے زندگی کا چراغ گل ہو کر رہ گیا. تو اللہ نے ایک مدت مقرر کر دی. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک اور مدت بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے. ایک اور مدت بھی ہے. اللہ اکبر. جیسے وہ بات کہہ رہا تھا ایک عالم صغیر اور ایک عالم کبیر. یہ جہان یہ عالم کبیر ہے، یہ انسان یہ عالم صغیر ہے.
اللہ نے عالم صغیر کی بھی عمر مقرر کی ہے اور عالم کبیر کی بھی اللہ نے عمر مقرر کی ہے. اللہ کے ہاں اس دنیا کی عمر مقرر ہے اور ہر چیز کی عمر متعین ہے. یہ یاد رکھیے, درختوں کی عمر متعین ہے, پہاڑوں کی عمر متعین ہے, ہمارے لباس کی عمر متعین ہے. یہ جو آپ گھر میں برتن استعمال کرتے ہیں ان کی عمر بھی متعین ہے. اس لیے بعض اللہ والوں نے کہا کوئی برتن ٹوٹ جائے تو اتنے ناراض نہ ہوا کریں گھر والوں پر, اس لیے کہ اس کی عمر ہی اتنی تھی, اس کی عمر ہی اتنی تھی. اللہ کے ہاں عمر متعین, تو سارے جہاں کی بھی اللہ نے عمر متعین کر رکھی ہے. ثم انتم تمترون, پھر ثم وہی استبعاد کے لیے, ثم انتم تمترون, پھر بھی تم لوگ شک میں پڑے ہوئے ہو. ارے اللہ کی قدرت کے, اللہ کے وجود کے اتنے دلائل دیکھتے ہو پھر بھی شک کرتے ہو. پتہ نہیں پیدا کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا, کبھی پتہ نہیں مرنے کے بعد ہم زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ارے انسان کیا یہ نہیں سوچتے کہ وہ اللہ جو ابتداءً پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے. ابتداءً پیدا کرنا تو مشکل ہے, تو جو ابتداءً پیدا کر سکتے ہیں وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ, اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی. کہ آسمانوں کی ساری مخلوق عبادت کرتی ہے اللہ کی اور زمین کی ساری مخلوق وہ عبادت کرتی ہے اللہ کی. یعلم سرکم وجہرکم, وہ تمہارا کھلا بھی جانتا ہے اور تمہارا چھپا بھی جانتا ہے. وہ ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے, ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ, اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اور یاد رکھیں اس کا ایک معنی یہ بنتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرو گے. تکسیبون کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں. اس کے دونوں معنی, جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ جانتا ہے, جو کچھ تم کرو گے مستقبل میں اسے بھی اللہ جانتا ہے. مما تأتیہم من آیت من آیات ربہم, ان کا حال یہ ہے کہ ان کے سامنے ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی آتی ہے, رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے, الا کانوا عنہا معرضین, تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. لفظ اللہ نے استعمال کیا آیت کا, اور یاد رکھیے آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں آیات دو قسم کی ہیں, قرآنی آیات اور تکوینی آیات. دو قسم کی آیات ہیں. ویسے تو آیات کا معنی ہے نشانیاں, تو دو قسم کی آیات ہیں. ایک تو یہ قرآنی آیات ہیں اور ایک یہ تکوینی آیات, پورے جہاں میں اللہ کے قدرت اللہ کے وجود کی پھیلی ہوئی نشانیاں. تو دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. ان کے سامنے قرآن کی آیات آئے تو ان سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں, اور دنیا جہاں میں اللہ کی قدرت کی آیات دیکھتے ہیں تو ان سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں. فقد کذبوا بالحق لما جاءهم, چنانچہ جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فسوف یاتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون, جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں ان قریب اس کے متعلق انہیں کچھ چیزیں پہنچیں گی. جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے رہے ان قریب اس کے متعلق انہیں کچھ خبریں, کچھ چیزیں, کچھ تحقیقات, کچھ دلائل وہ پہنچیں گے. توجہ فرمائیے گا, امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفار کی گمراہی کی اللہ نے 3 مراتب بیان کیے ان آیات میں. پہلا مرتبہ کیا کہ وہ غور و فکر سے اعراض کرتے ہیں, اللہ کی آیات میں غور و فکر نہیں کرتے, قرآنی آیات میں تکوینی آیات میں غور و فکر نہیں کرتے. اور دوسرا مرتبہ یہ بیان کیا کہ وہ حق کو جھٹلاتے ہیں, اور تیسرا مرتبہ یہ بیان کیا کہ وہ حق کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ 3, غور و فکر نہیں کرتے, تکذیب کرتے ہیں, جھٹلاتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں. لیکن اللہ کہتے ہیں جن چیزوں کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں ان کے متعلق کچھ خبریں
ان تک پہنچیں گی. میں جس چیز پر خوش ہو رہا ہوں اور جس پر میرا ایمان ہے وہ یہ کہ انسان جن چیزوں کا انکار کر رہے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتا ہے، اعمال کیسے محفوظ ہوں گے ان کا انکار کرتا ہے. مجھے اس آیت میں یہ نظر آ رہا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میں اس دنیا ہی میں انہیں ایسے دلائل، ایسی نشانیاں دکھا دوں گا کہ انہیں یقین آ جائے گا کہ واقعی اللہ مرنے کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہے، اللہ ان کے اعمال کو محفوظ کرنے پر قادر ہے. اس دنیا ہی میں بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور بہت سی چیزیں آئیں گی. پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کسی صاحب کا مضمون، انہوں نے کہا کہ ایسا آلہ ایجاد کیا جا چکا ہے یا کیا جا رہا ہے کہ بالکل چھوٹی کیپسول کی طرح مگر انسان کے ساتھ لگا دیا جائے تو وہ انسان کی زندگی کا سارا ریکارڈ محفوظ رکھ سکتا ہے. وہ جو انسان تعجب کرتا تھا کہ کرامن کاتبین ہماری زندگی کا سارا ریکارڈ کیسے محفوظ رکھتے ہیں، ہمارے قول، عمل، حرکت، نشست، برخاست کو کیسے محفوظ رکھتے ہیں، تو ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان میں انسان غور و فکر کرے تو جان لے کہ اگر انسان ایسا کر سکتا ہے تو انسانوں کا خدا بھی ایسا کر سکتا ہے. انسان کو عقل تو اللہ نے دی ہے. تو فرمایا کہ جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے ہیں ان قریب اس کے متعلق انہیں کچھ چیزیں پہنچیں گی. الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو اقتدار تم کو نہیں دیا، جنہیں وہ طاقت دی تھی جو طاقت اللہ نے تم کو نہیں دی. یہ اللہ پاک حال کے منکرین کا ذکر کرنے کے بعد ماضی کے منکرین کا ذکر کر رہے ہیں جن کے بدبودار لاشیں تاریخ کی اسکرین پر جا بجا بکھرے دکھائی دیتے ہیں. وہ قوم عاد جنہیں اپنے قدوں پر اور اپنی جسمانی طاقت پر بڑا ناز تھا اور آندھی نے انہیں اٹھا اٹھا کر پٹخا، اور وہ قوم سمود جنہوں نے پہاڑوں کے اندر گھر بنا رکھے تھے اور زلزلے نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور وہ قوم لوط جنہیں فرشتہ آسمانوں تک اٹھا کر لے گیا اور پھر پوری بستی کو الٹا پٹک دیا، اور وہ فرعون جو اپنے آپ کو دریاؤں اور سمندروں کا مالک کہتا تھا اور اللہ نے انہی کے اندر اس کو غرق کر دیا. تو یہ ماضی کے کافروں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں حقیقت یہ کہ ماضی میں بڑے بڑے طاقتور لوگ گزرے، بڑے وسائل والے لوگ گزرے، لیکن ان کی قوت، ان کی طاقت، ان کی دولت و ثروت، ان کے وسائل و اسباب ان کے کسی کام نہ آ سکے اور ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے. www.dasquran.com. اور عجیب بات یہ کہ آج کے کافر بھی انہی 3 بیماریوں میں مبتلا ہیں. کون سی؟ اعراض کی بیماری، تکذیب کی بیماری، استہزاء کی بیماری. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرتے، اعراض کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں. پوری بیماریوں میں مبتلا، اور ان کا انجام بھی اللہ کی قسم وہی ہوگا جو ان سے پہلے والے کافروں کو ہوا. نہ تو ان کی قوت و طاقت انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکی اور نہ ان کی قوت و طاقت ان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے گی. سورہ قصص میں اللہ نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا. ارے کتنی ہی بستیاں جن کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا، جنہیں اپنی معیشت پر، اپنی دولت پر، اپنے وسائل و اسباب پر بڑا گھمنڈ تھا، ہم نے ان کو تباہ کر دیا. یہ ان کی بستیاں. اللہ کہتے ہیں یہ ان کی بستیاں. ذرا دیکھو تو صحیح، ہڑپا والوں کی بستیاں اور ٹیکسے والوں کی بستیاں، آپ ان کو دیکھو، موجو دھاڑوں والوں کی بستیاں،
اور مصر والوں کی بستیاں، عاد و سمود کی بستیاں، لوط کی بستیاں، پرانی تہذیبیں جو کھنڈروں میں تبدیل ہو گئی، جنہیں اپنی ثروت پر، اپنے وسائل و اسباب پر بڑا ناز ہے۔ آج کے انسان کو بھی سب سے زیادہ جو ناز ہے وہ اپنے ظاہری وسائل و اسباب پر ہے، اپنی مادی ترقی پر ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ چیزیں کسی کام نہ آئیں ان کے، اور تمہارے بھی کسی کام نہیں آئیں گی۔ ہم نے انہیں زمین میں وہ اقتدار بخشا جو تمہیں نہیں بخشا، تو جسمانی قوت، جو مادی وسائل ان کے پاس تھے وہ ان کے پاس نہیں۔ آج کی تہذیب تو آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ مغربی تہذیب اس وقت ایک زلزلے سے دو چار ہے، تو ان انسانوں کے پاس تو بڑے وسائل تھے لیکن ان کے کام نہ آ سکے۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے ان پر آسمانوں سے خوب بارشیں برسائیں، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، اور ہم نے ان کے ساتھ ساتھ نہریں بہا دی، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، بالآخر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد دوسرے دور کی قوموں کو اٹھا دیا اور پیدا کر دیا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ان آیات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک کی جو آیات ہیں تکوینی اور قرآنی آیات، ان سب میں غور و فکر کرنے اور ان سے ہدایت حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ یا رحمان یا رحیم، رحم فرما، یا غفور یا غفار، معاف فرما دے، یا تواب ہم گناہگاروں کی توبہ قبول فرما لے، مولا توبہ پر استقامت نصیب فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا ایمان کی حقیقت، ایمان کی عظمت، ایمان کی حلاوت، ایمان کا نور عطا فرما دے، ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق دے دے، اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دینا، اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دینا۔ مولا ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما دے، مولا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، نیکیوں کو قبول فرما لے، مولا جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دے، مولا جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے، مولا ہمارے رزق میں، علم میں، عمل میں، اولاد میں، زندگی میں، کاروبار میں برکت عطا فرما دے، مولا برکت والی روزی، قناعت والی روزی عطا فرما دے، مولا تو صرف اپنا محتاج بنانا، کسی اور کا محتاج نہ بنانا، مولا یہ جو رشتہ ہوا مولا اس رشتے کو میاں بیوی کے درمیان، دونوں خاندانوں کے درمیان محبت اور الفت کا ذریعہ بنا دے، مولا سنت کی اتباع کا ذریعہ بنا دے، عفت و عصمت کے حصول کا ذریعہ بنا دے، مولا نیک اولاد کے حصول کا ذریعہ بنا دے، مولا جس طریقے سے ان حضرات نے مولا تیرے نبی کی سنت کے مطابق مسجد میں سادگی کے ساتھ نکاح کیا، مولا ہم سب کو اس مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، مولا ہندوؤں والی، کافروں والی رسموں سے ہمارا دامن چھڑا دے، مولا فضول خرچی سے، اسراف سے، تبذیر سے ہمیں نجات دے دے، مولا ہندوانہ رسموں سے ہمیں نجات دے دے،
مولا تیرے حبیب کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. مولا ہر شعبے میں، خصوصاً مولا نکاح کے شعبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. مولا جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، مولا ان کی پریشانی کو دور فرما دے. مولا نیک رشتے آسان فرما دے، مہیا فرما دے. یا اللہ نیکوں کو نیکوں کے ساتھ ملا دے. مولا پاکوں کو پاکوں کے ساتھ ملا دے. مولا دینداروں کو دینداروں کے ساتھ ملا دے. مولا تو ایسے ہی جوڑ پیدا فرما دے. مولا دینداروں کو دینداروں کے ساتھ ملا دے. مولا کرم کر دے. مولا رحم فرما دے. مولا معاف فرما دے. مولا تیرے قرآن کی دعوت کے لیے، مولا تیرے دین کی تفہیم اور تبلیغ کے لیے یہ جو ناقصی کوشش ہو رہی ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مولا قبول فرما لے. مولا جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں مولا یقیناً ہو رہی ہیں، معاف فرما دے. اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. مولا قرآن کا درس دینے والے کو بھی استقامت عطا فرما دے. سننے والوں کو بھی، والیوں کو بھی استقامت نصیب فرما دے. مولا ہم سب کو ہدایت دے دے. مولا ہدایت پر جما دے اور منزل تک پہنچا دے. مولا تو ہم سے راضی ہو جا اور اپنے غضب سے ہماری حفاظت فرما لینا، اپنے عذاب سے حفاظت فرما لینا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی رسوله وخیر خلقه سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جب تک ہے یہ جہان تو قرآن رہے گا، جب تک ہے یہ جہان تو قرآن رہے گا. لا ریب ہے بے عیب ہے ذیشان رہے گا. جب تک ہے یہ جہان تو قرآن رہے گا. ہر ہر حرف پہ اجر ہے اس کو پڑھے گا جو، ہر ہر حرف پہ اجر ہے اس کو پڑھے گا جو. قرآن کے قاری پہ رب کا دان رہے گا. جب تک ہے یہ جہان تو قرآن رہے گا. جو شخص یہ کہے گا کہ قرآن ہے شفا، جو شخص یہ کہے گا کہ قرآن ہے شفا، وہ مشکلوں میں گھر کے بھی آسان رہے گا. جب تک ہے یہ جہان تو قرآن رہے گا. حفاظ کے ماں باپ کو عقبہ میں خود خدا، حفاظ کے ماں باپ کو عقبہ میں خود خدا، تو جیسا دے گا ہر کوئی حیران رہے گا. جب تک ہے یہ جہان تو قرآن رہے گا. خود کے صحابہ نے قرآن کو ہے دیا، خود کے صحابہ نے قرآن کو ہے دیا، تو حشر ان کا ہم پہ یہ احسان رہے گا. جب تک ہے یہ جہان تو قرآن رہے گا. جو جان کو لٹائے گا قرآن کے لیے، جو جان کو لٹائے گا قرآن کے لیے، غازی کی طرح اس کا بڑا نام رہے گا. جب تک ہے یہ جہان تو قرآن رہے گا. الطاف جس کو نسبت
جب تک ہے یہ جہان تو قرآن رہے گا، لارے بے عیب ہے ذیشان رہے گا، جب تک ہے یہ جہان تو قرآن رہے گا۔ درود پاک پڑھیں۔ رکھے قدم جہاں پہ آپ پل کے بچھا دو، یہ جان تیری زلف کے بالوں پہ لٹا دوں، رکھے قدم جہاں پہ آپ پل کے بچھا دو، یہ جان تیری زلف کے بالوں پہ لٹا دوں، تیرا پسینہ مشک بھی عنبر بھی ہو میرا، تیرا پسینہ مشک بھی عنبر بھی ہو میرا، تیرا پسینہ مشک بھی عنبر بھی ہو میرا، تیری خاک پاک آنکھوں کا میں سرما بنا لو، یہ جان تیری زلف کے بالوں پہ لٹا دوں، تیرے دین کے لیے کوئی پتھر مجھے مارے، تیرے دین کے لیے کوئی پتھر مجھے مارے، تیرے دین کے لیے کوئی پتھر مجھے مارے، میرے آقا تیری طرح اس کو بھی دعا دوں، یہ جان تیری زلف کے بالوں پہ لٹا دوں، یا رب تو حیدری کو دکھا روضہ اقدس، یا رب تو حیدری کو دکھا روضہ اقدس، یا رب تو حیدری کو دکھا روضہ اقدس، وہیں جا کے اپنی ساری میں عمر مٹا دوں، یہ جان تیری زلف کے بالوں پہ لٹا دوں، رکھے قدم جہاں پہ آپ پل کے بچھا دوں، یہ جان تیری زلف کے بالوں پہ لٹا دوں۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com